अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त अगर हम गौर करें और अगर आप उस पर नज़र डालें तो पाकिस्तान के अंदर एक चीफ मिनिस्टर पाए जाते हैं पंजाब के अंदर, उसका नाम उस्मान बुज़दार है। बुज़दार साहब जो हैं वो उनके नाम से बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, ख़ुद तो वो अंडर ट्रेनिंग है और उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान में इस दफ़ा बम्पर क्रॉप हुई है। जी बिल्कुल हुई है। और उस बम्पर क्रॉप के नतीजे के अंदर पंजाब के फूड डिपार्टमेंट ने जो है वो अपना टारगेट का हजम पूरा कर लिया। हमने उनकी तमाम ख़बरें देखी और तमाम जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा वो देखा, उनमें वो फिगर नहीं दिया हुआ कि कितना टारगेट रखा था भी जो आपने अचीव कर लिया। अच्छा, अब हमने भी कुछ जर्नलिस्टों से बात की, अपने जो हैं वो मुख्तलिफ़ अखबारात के अंदर काम करने वाले जो अखबारात की जर्नलिस्ट वैसे इस वक्त रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म कर रहे हैं, तो अखबारात के अंदर काम करने वाले जर्नलिस्टों से हमने बात की और उनसे जो पूछा पछाया कि भाईजान क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ कहानी ऐसी सुनाई और उनकी कहानी और हमारी याददाश्तों पे मुश्तमिल ये वीलॉग आपकी खिदमत में हम पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। देखिए टारगेट कितना था, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो 2 साल पहले जो क्राइसिस पैदा हुआ था, जिसकी तहकीकात हुई थी, जिस पे वो पकड़ा गया था इनका अपना है वो राइट हैंड जो है, जो अब भी है, जो राइट हैंड है ना इसका बुज़दार का, वो पकड़ा गया था ना उस आटे के क्राइसिस में। हालांकि इस आटे के क्राइसिस के अंदर अलीम खान साहब भी फंसते थे, लेकिन खान साहब, इमरान खान साहब उनके किसी और मुकदमे में फंसा चुके हुए थे, तो इसलिए आटा क्राइसिस में नहीं फंसाया। उनकी मर्ज़ी के बगैर ये काम हो नहीं सकता था। वारदात क्या डाली गई थी जी? वारदात ये डाली गई थी कि जैसे ही 2018 के अंदर इस मुल्क के ऊपर ये मुसल्लत हुई है इंसाफ़ी हुकूमत, तो इंसाफ़ी हुकूमत ने कहा कि KPK की जो गंदम की ज़रूरियात हैं वो KPK के महकमा खुराक पे नहीं बल्कि महकमा खुराक पंजाब के ऊपर आ गए हैं जी। हाँ जी, KPK का महकमा पंजाब जो है खुराक जो है ना वो हाथ पे हाथ रख के तो पंजाब से आने वाली गंदम का कमीशन वसूल करने में मसरूफ़ है। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को सरकार गंदम सिर्फ फ्लोर मिलों को जारी करती है। फ्लोर मिलों को गंदम जारी हो रही थी लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। लेकिन अगर आपको पता हो 2 साल पहले जब आटे का क्राइसिस शुरू हुआ तो इसका आगाज़ वहीं से हुआ था। तो जब वो मॉनिटरिंग पूरी नहीं कर रहे थे और KPK फूड डिपार्टमेंट के पास अपने कोई खातिर खा रिजर्वायर नहीं थे, तो लिहाजा वो इधर को डाइवर्ट कर देते थे और पंजाब के महकमा फूड के उसमें से जारी हो जाती थी गंदम। और वो गंदम जो थी वो उन फ्लोर मिलों में नहीं जाती थी KPK की फ्लोर मिलों के अंदर, वो सिटी अफ़गानिस्तान में जाके उसकी बोरियां खुलती थी और वहीं पे सब कुछ होता था। अब देखिए जब वो गंदम यहाँ पे आटा बनेगी, उसमें से चोकर निकलेगा, मैदा निकलेगा, फाइन निकलेगा और दीगर प्रोडक्ट निकलेंगी, तो यहाँ के अंदर ना सिर्फ के फ्लोर मिल चलेगी बल्कि लेबर को काम मिलेगा, लेबर को भी काम मिलेगा और उनके बाई प्रोडक्ट से यहाँ पे दीगर इंडस्ट्रीज़ मूव करेंगी। लेकिन जब आप पूरी की पूरी गंदम यानी कि रॉ मटीरियल उठा के बाहर भेज देंगे तो वो जितने भी कुछ यहाँ पे बेहतरी के काम हो सकते हैं, इकॉनमी के अंदर पैसा घूम सकता, वो नहीं होगा। लिहाजा क्राइसिस हमने भुगता। इन्होंने जनाब वो अपना एक वज़ीर खुराक फारग किया और वो नसीम सादक साहब जो थे उनको नवाज शरीफ का एजेंट करार दे के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने गंदम पूरी प्रोक्योर नहीं की थी। अब अगले साल फिर गंदम की फसल जो थी वो कोई ज़्यादा मुनासिब नहीं थी, कम थी। 2 साल, मैं दूसरे साल की बात कर रहा हूँ और इस वक्त हम तीसरे साल में हैं। तो नतीजा क्या निकला कि उन्होंने फिर ये तय किया कि हम 2 टारगेट रखेंगे और एक टारगेट उन्होंने रखा 35 लाख टन। अब जर्नलिस्टों का इसरार है कि 42 लाख टन तो पिछले साल हमने प्रोक्योर की थी पंजाब ने और क्राइसिस अवॉइड नहीं हो सका ना, 200 दुगनी कीमत के ऊपर मेंटेन हो गया ना आटा आके। इसके बावजूद कि गंदम 1300 रुपए की रिलीज़ हो रही थी, आटा जो था वो 80 रुपये किलो बिक रहा था होल सेल में, यानी कि तकरीबन भाई 1300 रुपये बिकने गंदम लेके 3200 रुपये किलो आटा, 1300 रुपये मण गंदम लेके 3200 रुपये मण आटा। यार को खुदा का खौफ करो, चिट्टा तो अड़ा चाटा है, मतलब को खुदा का खौफ करें यार। आप क्या बात कर रहे हैं? आप यहाँ पे यूथियाँ हैं, कोई गोबर भरा हुआ है दिमाग के अंदर। तो इस दफ़ा जनाब हुकूमत ने तनताई की कब्र के ऊपर लात मारी और 1800 रुपये सपोर्ट प्राइस गंदम की मुकर्रर की। हमने उस पे ऊपर वीलॉग करके तनकीद की थी कि जनाब ये गंदम स्मगल हो जाएगी और गंदम बम्पर क्रॉप के बावजूद भी इस दफ़ा भारी तादाद के अंदर स्मगल हुई है।
یہ موصوف جو ہیں بزدار صاحب یہ کہتے رہیں کہ میں نے 20 ملین یعنی کہ 2,09,00,000 گندم جو ہے وہ پیدا کر لیا پنجاب کے اندر، لیکن جب اس کی پرائس کم ہے، ٹھیک، اب یہاں پہ بہت سارے لال بجکڑ کود پڑتے ہیں، میں جو 2200 روپے لے کے آیا ہوں، وہ میں جی 2300 روپے لے کے آیا ہوں۔ یہ جو لال بجکڑ صاحبان ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جب ہم یہ پرائس یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب فارم پرائس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فارم سے اٹھائیں گے، اور حکومت جو ہے وہ فارم پرائس کی قیمت ادا کرتی ہے۔ آپ جو گندم لیتے ہیں آپ اور حکومت اس میں کوئی چھاننا نہیں لگاتی، کوئی سکیننگ نہیں کرتی، جتنی گندم لے آئے کوئی اس کو رکھ لیتی ہے۔ حضور والا آپ جب گندم خریدنے جاتے ہیں انفرادی طور پر، جڑا گندم میں 2200 روپے لے کے آیا ہوں، 2200 روپے اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے اندر چھاننا لگتا ہے، جو بیمار دانے ہوتے ہیں وہ نیچے گرا دیے جاتے ہیں، صحت مند دانے ہوتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرے اس کی صفائی ستھرائی کا بھی تھوڑا بہت اہتمام، ایک دوسرا چھاننا لگتا ہے جس سے اس میں سے وہ توڑی کی باقیات تو وغیرہ کرونڈی وہ سارا کچھ اس میں سے نکل جاتا ہے، آپ کو بہتر گندم ملتی ہے، تو اس لیے وہ 2200-2300 ہوتی ہے، وہ اس پریمیم کا 2200-2300 ادا کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جس کی پریمیم گندم ہو، شائننگ اور موٹے دانے والی، وہ سرکار کو کیوں بیچنے جائے، وہ اوپن مارکیٹ میں کیوں جائے، اس کی بہترین پروڈکٹ ہے اور پریمیم پہ بیچے۔ یہ جو آپ کو ملتی ہے یہ پریمیم پہ بکتی ہے، وہاں پہ جو 1800 روپے سرکار پنجاب حکومت کی اور سندھ حکومت کی جو سرکار 2000 روپے کے اوپر خریدتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسان جیسی بھی گندم اٹھا کے لے آئے حکومت اس کو لے لے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک یہ بھی ذرا کلیریفیکیشن ہو گئی۔ خیر، کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک، اب میرا کچھ اینالسٹ کے ساتھ یا کچھ فور کاسٹر کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی ہے کہ ایک تو گندم کی بمپر کراپ لے لی آپ نے، اوکے، کوئی بات نہیں، لویسٹ پرائس رکھی ہوئی تھی، اوکے۔ یہ پاکستان کے اندر گندم ہارویسٹنگ سے جسٹ پہلے انٹرنیشنل لیول کے اوپر گندم کی قیمتوں میں فی بشل جو ہے وہ تقریباً 40 سے 45% اضافہ ہو گیا، یعنی گندم کی قیمت 1.5 گنا ہو گئی۔ پچھلی دفعہ ہم نے افغانستان کو گندم کی سمگل کی تھی یا ہمارے ہاں سے سمگل ہو گئی تھی کہ اس دفعہ گندم کی لینڈڈ پرائس جو تھی وہ پاکستان میں باہر سے اگر ہم امپورٹ کرتے تھے تو وہ 2400 روپیہ پڑتی تھی، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ 2200 روپے میں کراچی پہنچ جاتی تھی اور پھر وہ آگے ہینڈلنگ اور وہ سارا کچھ ڈال کے تو وہ 2300-2400 روپے پہ پہنچ جاتی تھی پنجاب اور کے پی کے پہنچ کے۔ تو 2400 روپیہ گندم ہم نے باہر سے امپورٹ کی، لیکن اپنی جو تھی وہ 1300 روپے پہ خریدی کسان سے۔ یہ میں ونس اپون اے ٹائم بات کر رہا ہوں۔ جب ہم کسان سے 1300 خریدتے تھے تو سامنے آ کے ایک ہمارا افغان بھائی بیٹھ جاتا تھا، ہمسایہ ہمارا، وہ اسے کہتا تھا کوچا ہم سے 14 لے لو، 15 لے لو، اور وہ اسے اس کے افزانے میں دیتا ایک چرس کا چھتر ہی تھا، چھتر کہتے ہیں اس کو، وہ چرس کا اتنا سارا پیس جو ہوتا تھا وہ اس کی ہے کیک بنا ہوا، وہ دے کے تو پورا ٹرالا بائی ٹائروں والا لاد کے لے جاتا تھا۔ اور پھر بارڈر بھی ہم نے ذرا سافٹ رکھا ہوا تھا، یا بارڈر کے اوپر اس کی سیٹنگ ہوگی، ورنہ تو بارڈر بند، بارڈر کھلا، بارڈر بند، بارڈر کھلا۔ گندم کی سمگلنگ کے لیے بارڈر ہمیشہ کھلا ملتا ہے افغانوں کو، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ چلغوزہ ادھر سے ادھر آنا ہو، 40 کے 400 ٹرک لائن لگا کے کھلوتے ہیں، چلغوزے کا کھلوتے کھلوتے رنگ بدل جائے، لیکن وہ بارڈر نہیں کھلتا، لیکن گندم جانے کے لیے بارڈر ہمیشہ کھلا ہوا ملتا ہے۔ یہ 73 سال سے اس ملک کی تاریخ میں ہو رہا ہے، ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ یہاں سے لے جاتے تھے بعین ہی، جس کی طرف میں آپ کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعین ہی اس وقت وہی صورتحال ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر قیمتوں میں اضافے کے بعد انٹرنیشنل گندم کی پاکستان میں لینڈڈ کاسٹ جو پہلے 2200 روپے پڑتی تھی، اب وہ 2600، 2700 اور بعض لوگ کہتے ہیں 2800 تک چلی گئی ہے، یعنی ڈفرنس پھر اتنا ہو گیا۔ 1900 کی اگر گندم جو ہے 1800 کی ہم کسان سے خرید رہے ہیں، پنجاب کے کسان سے، اور 2000 کی خرید رہے ہیں سندھ کے کسان سے محکمہ فوڈ کے ذریعے یا پاسکو کے ذریعے، اس کا اور امپورٹڈ گندم کا فرق جو ہے وہ تقریباً 1000 سے 1200 روپے کا بنتا ہے لمحہ موجود کے اندر، لہٰذا سمگلنگ کی پراپوزیشن بڑی فٹ بیٹھتی ہے۔ تو جس احمق شخص نے پنجاب سے یہ ریکویسٹ بھیجی تھی، اس ہونک شخص کو مبارک ہو کہ آپ نے بمپر کراپ تو ہونے کا دعویٰ کر دیا، لیکن یہ بمپر کراپ کی سمگلنگ روکے گا کون؟
ٹھیک ہے. جس نے روکنا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, پھر بچوں نے بیرون ملک جا کے مہنگی یونیورسٹیوں میں پڑھنا بھی ہوتا ہے, پھر وہاں پہ گھر بھی بنانا ہوتا ہے, پھر انہوں نے کوئی پیزا شیزا ہاؤس سوری ٹھیک ہے, اس طرح انہوں کو کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے. تو کیوں گندم کی سمگلنگ رکے پاکستان سے؟ اور جب تک پاکستان سے گندم کی سمگلنگ افغانستان کو اینڈ سینٹرل ایشیا اینڈ بیونڈ کو نہیں رکتی تو اس سے پہلے ہم آٹے کے کرائسس سے نجات پا نہیں سکتے. ویسے بھی غالب نے کہا تھا کہ مرنے سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. ٹھیک ہے, جب تک کے پی کے کی حکومت, جب تک پی ٹی آئی کی حکومت مسلط ہے, پنجاب کے پی کے کی گندم کی ذمہ داریاں پنجاب کا محکمہ فوڈ ڈپارٹمنٹ اٹھاتا رہے گا. اور محکمہ اور کے پی کے نجی سیکٹر کو جب یہ گندم جاری ہوگی تو کوئی مائی کا لال چیک نہیں کر سکے گا کہ یہ افغانستان میں چلی گئی یا وہاں پہ ہمارے کے پی کے پختون بھائیوں کو مل پائی. اور میں تو کہتا ہوں کہ افغانستان کو بھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جب یہ افغانستان سے پار جاتی ہے نا تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی گندم کی پرائس جو ہے وہ بڑھا دینی چاہیے. ہمیں تو آج بھی آٹا جو ہے وہ 75 روپے پر کے جی مل رہا ہے, اور شہر کے اندر ہول ویٹ آٹے کی بات کر رہا ہوں, ان پیک کھلی چکیوں کے اوپر 75 روپے پر کے جی ملتا ہے. اس لیے 75 روپے پر کے جی کا مطلب جی 250 روپے مانڈ جی. تو اس لیے اگر آپ گندم کا اجرا کرتے ہیں 2000 روپے پہ یا 2200 روپے پہ تو 600 کا ڈفرنس بہت زیادہ ہے جی. یہ ٹریڈیشنلی ہمیشہ 100 150 200 روپے کا ڈفرنس رہا ہے, تو اتنا کی فرق دے دیجئے. باقی جو ہے وہ کنزیومر کو فلیس کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو خیر بات شروع ہوئی تھی عثمان بزدار صاحب کے اس اشتہار سے جو انہوں نے دیا ہے کہ ہم نے وہ گندم کا ٹارگٹ اچیومنٹ کر لی ہے. اس دفعہ ٹارگٹ 2, نسیم صادق صاحب کو تنے جانے کے بعد بلکہ تلے جانے کے بعد 2 ٹارگٹ رکھے گئے تھے, 3500 منیمم 4500 میکسیمم. 3500 کا ٹارگٹ اچیو ہوا جو پچھلے سال سے 7 لاکھ ٹن کم ہے, تو ہم نے شور مچا دیا کہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا, ٹارگٹ اچیو ہو گیا. جمشید اقبال چیمہ کے ایڈوائزر بننے کے بعد کچھ تو چلاکیاں سیکھنی چاہیے نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو. وہ ماشاءاللہ فوڈ کے ایڈوائزر بنے ہیں, اپنا ان کا کاروبار بھی انشاءاللہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس حکومت کو کبھی یاد نہیں دلانا آپ نے, کیونکہ بشرموں کا ٹولہ ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.